بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جن ایام میں حضرت بابا فرید الدین مسعود ہاشمی ملتان میں دینی علم کے حصول میں شب و روز مصروف تھے، ایک روز یوں ہوا کہ حضرت فرید الدین مسعود مسجد میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس کتاب کا نام نافع تھا۔ اسی دوران میں اسی مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی و عظیمیہ تشریف لے آئے۔ حضرت خواجہ نے جب آپ کو کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ جوان کیا پڑھتے ہو؟ حضرت بابا فرید نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا کہ یا حضرت نافع پڑھ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ جوان تمہیں انشاءاللہ اس سے نفع ہوگا، یعنی نافع کتاب کا پڑھنا تمہارے لیے نافع ہی ہے۔ پھر حضرت فرید الدین مسعود علیہ نے مشتاق نگاہیں اٹھا کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہی شیمیہ کی طرف دیکھا۔ دیکھنا کیا تھا کہ حضرت بابا کی قلبی کیفیت بدل گئی۔ در حقیقت حضرت خواجہ کی نگاہ کیمیا نے آپ کو اسی وقت اہل خلق کے لیے نافع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید نے حضرت خواجہ کے قدموں پر سر رکھ کر کہا کہ یا حضرت مجھے تو اصل نفع آپ کی نگاہ کیمیا سے ہی ہوگا۔ حضرت خواجہ اس سے حضرت فرید الدین مسعود پر ایک دم مہربان ہو گئے۔ ادھر حضرت بابا فرید و شیمیہ نے بھی اپنی دلی چاہت اور تمناؤں کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے وابستہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی و علمیہ جتنے روز ملتان میں مقیم رہے، حضرت بابا فرید الدین مسعود شیمیہ ان کی صحبت سے مستفیض ہوتے رہے۔ حضرت خواجہ کی بصیرت انگیز نگاہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ یہ سعادت مند نوجوان ایک جلیل القدر ولی اللہ بن جائے گا، کیونکہ انہیں آپ کی پیشانی میں نور ولایت چمکتا ہوا نظر آیا۔ آخر کار ایک روز حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ دہلی جانے کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت فرید الدین مسعودہ عملہ بھی آپ کے ساتھ چل دیے۔ تھوڑا سا سفر کیا تھا کہ حضرت خواجہ نے فرمایا اسے فرید ظاہری علوم کی تکمیل کے لیے کچھ عرصہ اور لگائیں، اس کے بعد میرے پاس دہلی آ جانا۔ لہٰذا حضرت بابا فرید شیمیہ یہ حکم سنتے ہی واپس ملتان میں اپنی قیام گاہ پر آ گئے اور تحصیل علم میں مصروف ہو گئے۔ حضرت بابا فرید درشیمیہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب ملتان سے دہلی گیا تو شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کاکی درشیمیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ جو نعمت اور عظمت میں نے ان میں دیکھی آج تک کسی میں نہ دیکھی تھی، میں ان کا مرید ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیسرے روز انہوں نے مجھ پر اپنی عطاؤں اور کرم کے دروازے کھول دیے اور فرمایا کہ فرید خوب ہوا کہ تم اپنا کام پورا کر کے میرے پاس آئے ہو۔ فاسد الساکلین میں بابا صاحب دمشقیہ نے اپنی بیعت کا واقعہ اس طرح بیان کیا ہے: جب اس بندہ حقیر خادم درویشان کو دولت قدم بوسی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی حاصل ہوئی تو آپ نے اسی وقت کلاه چہاتر کی میرے سر پر رکھی۔ اس مجلس میں قاضی حمید الدین ناگوری درشیمیہ، مولانا علاء الدین کرمانی علیہ رحمہ، سید نور الدین مبارک عملیہ، شیخ نظام الدین علی الموید، مولانا شمس الدین ترک الشملہ، شیخ محمود معینہ روز پی شیمیہ اور بہت سے دوسرے درویش موجود تھے۔ اس موقع پر حضرت خواجہ بختیار کاکی یو شیمیہ نے فرمایا: اے فرید مرشد، میں اتنی قوت باطنی ضرور ہونی چاہیے کہ جو شخص اس سے بیعت کرنے کا طالب ہو اس کے سینے کی علائش کو اپنے تصرف روحانی سے ایک ہی نگاہ میں دور کر دے اور اس کے بعد اس سے بیعت لے کر واصل اللہ کرے۔ اگر مرشد میں اتنی قوت نہیں ہے تو پیر اور مرید دونوں منزل سے دور ہیں۔ حضرت بابا فرید درشیمیہ جب حضرت خواجہ بختیار کاکی دوشیمیہ کے مرید ہو گئے تو انہوں نے آپ کو ریاضت و مجاہدہ کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی آپ پہلے سے زیادہ مجاہدات میں منہمک ہو گئے۔ کہا جاتا ہے آپ عرصہ دراز تک اپنے مرشد کی خدمت عالیہ میں رہے اور ان کی بے پناہ خدمت کی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔